نمبر 11 خالقم بلا حاجت رازقم بلا معونت۔ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں بغیر کسی ضرورت کے، اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں بغیر کسی مشقت کے۔ سوال یہ ہے، اگر یہ بات مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں بغیر کسی ضرورت کے، تو ہم تو آج تک یہ سنتے تھے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکمت کے بغیر حکیم کا کوئی فعل ہوتا ہی نہیں ہے، تو ضرورت ہی نہیں اور پھر پیدا فرما دیں، یہ تو عبث کا کام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے حکمت۔ ضرورت الگ چیز ہوتی ہے، حکمت الگ چیز ہوتی ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ خالق بلا حاجتن ہے، یعنی بغیر ضرورت کے پیدا فرماتے ہیں، ایک ضرورت ہے مخلوق کی اور ایک ضرورت ہے خالق کی۔ جب اللہ کسی چیز کو پیدا فرمائیں تو وہ ضرورت مخلوق کی ہوتی ہے، وہ ضرورت خالق کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا فرمائے تو اس کی اللہ کو ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اولاد کی ضرورت ہے والدین کو۔ تو یہاں جو فرمایا کہ بغیر حاجت کے، اس کا معنی ہے کہ اس کی حاجت خالق کو نہیں ہے، یہ معنی نہیں کہ اس کی حاجت ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ رازقم بلا معونت، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں بغیر مشقت کے، اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں بغیر مشقت کے۔ ہم رزق حاصل کرتے ہیں اور مشقت اٹھانا پڑتی ہے، تو اس کا کیا معنی کہ رزق دیتے ہیں اور مشقت نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے اللہ رب العزت جو رزق عطا فرماتے ہیں، اور ایک ہم ہیں مخلوق جو رزق حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ جو رزق عطا فرماتے ہیں اس میں اللہ کو کوئی مشقت نہیں ہوتی، اور ہم جو رزق حاصل کرتے ہیں حصول رزق میں ہم کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو تو پیدا ہی مشقت کے لیے کیا ہے، یا مشقت کو ظرف بنایا ہے، یعنی گویا انسان ہر وقت مشقت کے اندر رہتا ہے، ہر وقت۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اگر یہ آیت سمجھ آ جائے تو پھر شریعت پہ عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے مشکلات آئیں تو اس کو سہنا بہت آسان ہوتا ہے، اور مشکلات کے باوجود اپنے نفس کو دین کے کام کے لیے آمادہ کرنا بہت آسان ہے۔ کیونکہ ہم عام طور پر مشقت ہو، تکلیف ہو تو کام کو چھوڑ دیتے ہیں، راحت ہو تو کام کو کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہاں انسان مظروف ہے اور کبد یہ ظرف ہے، تو انسان دنیا میں ہر وقت مشقت اور تکلیف کے اندر رہتا ہے۔ اس کا معنی کہ جب تک دنیا میں ہے تب تک آدمی تکلیف سے نکل نہیں سکتا، اور دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں کہ جس کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تکلیف ہوتی ہے، لیکن تکلیف ہر آدمی کی حیثیت اور اس کے مرتبہ کے مناسب ہوتی ہے۔ ایک چیز ایک آدمی کے لیے تکلیف ہوتی ہے، دوسرے کے لیے وہی چیز راحت ہوتی ہے، تو تکلیف ہر بندے کو اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے ہم دنیا میں رہیں گے اور مشقت آتی رہے گی۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مشقت اور تکلیف انسان کی فطرت ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص مشقت اور تکلیف میں ہو اور بہت نیک آدمی ہو، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یا بہت برا ہو، تعجب کی بات نہیں ہے، بہت بڑا آدمی ہو اور تکلیف میں ہو، تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہاں کوئی شخص دنیا میں ہو اور تکلیف میں نہ ہو تو یہ بات تعجب کی ہے۔ اس لیے اگر کسی کے بارے میں یہ ذہن ہو کہ بیماری ہے، مشکل ہے، تکلیف ہے، اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کہ مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، اس پہ تعجب کرنا چاہیے۔ تو ہم دین کا کام کریں اور مشکلات آ جائیں، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، اور دین کا کام کریں اور کوئی مشکل نہ ہو، یہ تعجب کی بات ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، در دنیا کسے بے غم نہ باشد
گھر باشد بنی آدم نہ باشد، کہ دنیا میں بے غم ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بے غم ہے تو اس کا مطلب اولاد آدم میں سے نہیں۔ ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام نے کتنی تکلیف اٹھائی، تو یہ کیسے ہو سکتا کہ ہمیں تکلیفیں نہ آئیں؟ جب یہ ذہن بنا لیں گے تو پھر دین کا کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ دین کا کام کرنا آسان ہوگا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دین کے کام کرنے پر مشکلات نہیں ہوں گی، یعنی دین کے کام پر مشکلات ہوں گی لیکن مشکلات کو سہنا آسان ہو جائے گا۔ مشکلات سہتے بھی جائیں گے اور کام بھی کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کا نظام ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رب العزت ہمیشہ تکلیف نہیں دیتے، کچھ عرصہ دیتے ہیں، جب بندہ اس کو برداشت کر کے آگے نکل جاتا ہے پھر اللہ اس کے بعد راحت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فاسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح۔ اللہ جب تکلیف ایک دے تو پھر خوشیاں دو دیتے ہیں۔ نمبر 12، ممیتم بلا مخافہ باعث بلا مشقہ۔ ممیتم بلا مخافۃ باعث بلا مشقۃ۔ اللہ رب العزت جب کسی کو موت دیتے ہیں تو اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ میں نے فلاں کو موت دی تو میرا نقصان ہوگا یا میرا نقصان کر سکتا ہے۔ ممیتم بلا مخافۃ باعث بلا مشقۃ۔ اور موت دے کر جب قیامت کے دن اٹھائیں گے تو اس پر اللہ کو کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ تو جب وفات دیتے ہیں تو کسی کا خوف نہیں ہے، اور جب اٹھائیں گے تو اس وقت مشقت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کہاں تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہاں امام طحاوی نے دو جملے استعمال فرمائے، ذرا غور فرمائیں۔ ممیتم بلا مخافۃ، محیم بلا مشقت نہیں فرمایا۔ ممیتم بلا مخافۃ باعث بلا مشقت فرمایا۔ سمجھ آ گئی؟ جب موت آ جاتی ہے تو موت کے بعد پھر قبر میں حیات مل جاتی ہے، اور پھر حشر کو دوبارہ حیات نہیں ہوتی، پھر دوبارہ بعثت ہوتی ہے۔ وہ حیات ایسی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور کبھی اس کو احیاء کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اب یہ حیات ہے جو تمہیں نظر آنے لگی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ قرآن کریم میں ہے والسلام علی یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ جو لوگ قبر میں پیغمبر کی حیات کے منکر ہیں وہ اس سے استدلال پکڑتے ہیں، ان کی دلیل ہے یہ کہ جی نبی قبر میں زندہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ قرآن کریم میں والسلام علی یوم، جی والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ مجھ پر اللہ کی سلامتی ہو جب میں پیدا ہوا، جب مجھ پر موت آئے گی آگے، اور جب میں، دیکھو زندہ ہونا نہیں ہے، یوم ابعث حیا۔ یہ ابعث میں انا ضمیر متکلم ہے اور ذوالحال ہے، اور حیا اس کے لیے حال ہے۔ ذوالحال اور حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ پہلے موت تھی اور قیامت کو حیات ملے گی، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حیات اور بعثت اکٹھی ہوں گی۔ قبر کی موت اس سے ثابت نہیں ہو رہی۔ جس طرح آپ اپنے کہتے ہیں جاءنی استاذنا راکبا علی السیارہ، ہمارے استاذ ہمارے پاس تشریف لائے گاڑی پر سوار ہو کر۔ اس کا معنی کیا یہ ہے کہ مدرسے میں آنے سے پہلے پیدل آ رہے تھے اور جب مدرسے میں داخل ہوئے تو گاڑی پر سوار ہوئے؟ یہ معنی ہے اس کا؟ تو یہ بات آپ کیسے کہتے ہیں؟ یوم ابعث حیا کا معنی یہ ہے کہ پہلے موت تھی اور اب حیات ملی ہے۔ حال تو ذوالحال کے لیے قید ہوتی ہے۔ اس آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جب اٹھیں گے تو حی ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ پہلے میتن ہوں گے اور اب حیّن ہوں گے، یہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب ایمان کے ساتھ بتاؤ اس آیت کا ان کی دلیل سے تعلق کیا ہے؟ اور کتنے فخر سے بیان کرتے پھر رہے ہیں، اور پھر ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ان کو نحو نہیں آتی، ان کو صرف نہیں آتی۔ عجیب بات نہیں؟ ان کو قرآن کی تفسیر نہیں آتی، ہم قرآن جانتے ہیں۔ طحاویہ عقیدے کی کتاب ہے،
ممیتم بلا مخافت باعث بلا مشقت، تو ممیت کے مقابلے میں باعث کہا۔ اگر قبر میں حیات نہ ہوتی تو ممیت کے مقابلے میں محین فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا تو قبر کے اندر حیات ہے۔ میں نے ایک سوال کا پھر جواب دیا آپ کو، وہ یہ کہ جن آیات یا احادیث یا عبارات کتب عقائد کے اندر ہے کہ یہاں اماتہ کے مقابلے میں احیاء ہے، تو وہاں کیوں آیا؟ میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایک حیات وہ ہے جو چھپی ہے، ایک حیات وہ ہے جو ظاہری ہے۔ قبر کی حیات ہے لیکن حیات مخفی ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، آنکھ سے نظر نہیں آتی، کان سے محسوس نہیں ہوتی، ہاتھ سے محسوس نہیں ہوتی، حیات ہے لیکن مخفی ہے۔ تو جہاں قیامت کے دن اٹھانے کو احیاء سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے حیات مخفی تھی، اب حیات ظاہری ہے۔ اور جہاں لفظ باس کا استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ حیات پہلے بھی تھی لیکن پہلے سوئے تھے اب کھڑے ہو گئے، پہلے برزخ میں تھے اب حشر میں ہیں، پہلے قبر میں تھے اب قیامت کے دن آ گئے ہیں۔ بس یہ معنی اس کا، یہ نہیں ہے کہ اس سے موت کی حیات کی نفی ہو رہی ہے۔ ممیتم بلا مخافہ باعث بلا مشقت، یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔